بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ولاگ جو ہے وہ پاکستانی قوم کی نفسیات کے بارے میں، اور سب سے پہلے میں آپ کو ارشد ندیم، جس نے اولمپک سمر گیمز کی ہسٹری بدل دی، اس پہ پوری پاکستان کو مبارکباد بھی دوں گا، اور اسپیشلی ارشد ندیم، ایک غریب جس کے پاس کوئی سہولیات نہیں تھی، اس نے اپنے وطن کی خاطر اور اس پرچم کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے قومی ترانے کو فرانس کی فضاؤں میں اور دنیا کی فضاؤں میں پھیلا کے رکھ دیا۔ میرا تمام ایتھلیٹس، اس کمیٹی کو، اور اسپیشلی ارشد ندیم، اس کے والدین، ان کے گاؤں کے لوگ، اور باقی جتنے بھی دوست احباب ہیں، تمام مسلمان پاکستانی دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں، انہیں مبارکباد۔ سوشل میڈیا پہ بہت شور شرابہ ہے، اور ہوتا رہتا ہے جب بھی کوئی کھلاڑی، کوئی ٹیم جیت کے آتی ہے تو یہ نیچر ہے کہ پاکستانی قوم اسے خراج تحسین پیش کرتی۔ آج میں تھوڑی سی بات کروں گا اس حوالے سے کہ اگر انڈیا فرسٹ نمبر پہ آ جاتا اور پاکستان سیکنڈ بھی نہ آتا تو پھر اس قوم کا جذباتی تعلق کیسا ہونا تھا۔ یقین مانے اس قوم نے ارشد ندیم کو نہیں، پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو، کھلاڑیوں کو، ماں بہن کی وہ گالیاں دینی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نفسیاتی جو حالت ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ ہم مثالیں تو دیتے ہیں یورپ کی، کینیڈا کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، وہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں مٹھی بھر، جیسے کہ آج کل انگلینڈ میں ہیں، وہ فارنرز کے خلاف ہیں، غیر ملکیوں کے خلاف ہیں۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آخر اب کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری جاب لے لی۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو اس نے کہا میں کرمینل ہوں، میرا ریکارڈ ہی ہے، مجھے تو کوئی جاب نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں فارنرز کا کیا قصور۔ اسی طرح قصور ہمارا اپنا ہے، ہم بلیم دوسروں کو ڈالتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک پہ بہت سے ایسے دوست احباب ہیں، لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں۔ یقین مانے ایک پیسے کے نہیں ہیں، وہ ایک مجمع لگا لیتے ہیں، اس مجمع میں وہ 4-5 اپنے حمایتی بلا لیں گے، اور وہ جو ہے وہ پاکستان کو، فوج کو، پاکستان کے جھنڈے کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے لوگوں کو وہ سوائے برا کہنے کی کچھ نہیں۔ تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ تم کون ہو؟ بددیانت، چغل خور، بے حیا، نہ تمہارے پاس دین کی کوئی تعلیم ہے، نہ تمہارے پاس کوئی مورلی کوئی چیز موجود ہے، تم صرف لائک لینے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہو، اور فالورز لینے کے لیے، اور کوئی 2 پھول آپ کو بھیک میں مار دے گا۔ یقین مانے یہ بھکاری ہیں۔ وہاں جو بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں نا، جب سنتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ پاکستانی دانشور ہیں؟ میرے لیے وہ فقیروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ نہ ان کا مزاج ایسا ہے سوائے گالی گلوچ کے۔ اگر دینی لوگوں کی طرف میں دیکھوں، وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں اٹھا کے، نہ ان کا کوئی دین کا پتہ ہے، نہ انہیں کوئی علم ہے، اور وہ فوٹو لگا کے پیغمبر اسلام کی، لوگوں کی، امت المومنین کی فوٹو لگا کے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی گورے آگ سے بھر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ہم ہار جائیں تو تمام قوم اٹھ کے اپنے ایسے ایسے نقطے نکال کے لائے گی کہ فلاں سن میں یہ ہوا تھا، فلاں نے جیتا تھا، کیسے جیتا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہی 11-12 لڑکے جیت کے آ جائیں تو ساری قوم فرقوں پہ ہوتی ہے۔
کہاں ہے آپ کا مورال؟ کون لوگ ہیں آپ؟ کیا یہی آپ کی تعلیم ہے؟ کیا یہی شعور ہے آپ کا؟ کس شعور سے آپ بات کرتے ہیں؟ میں داد دوں گا انڈیا کے ان لوگوں کی جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ارشد ندیم کی تعریف کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں اور یہ حالات ٹھیک ہیں، حقیقت ہے. مگر اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا لڑکا سیکنڈ آیا اور پاکستان فرسٹ پہ آیا، تو ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ دونوں اعزاز ایشیا میں رہے اور پڑوسیوں کے پاس رہے. اور اگر ہم ہار جاتے، اگر کوئی تمغہ نہ لاتے، تو پھر وہ 7 آدمی گئے تھے جی، ان کے ساتھ 12 لوگ گئے ہیں جی، وہ یاشی کرنے کے لیے گئے ہیں جی. کون لوگ ہو یار آپ لوگ؟ 1 منٹ میں بدل جاتے ہو، گرگٹ کی طرح آپ رنگ بدلتے ہو. آپ میں شعور، تعلیم شاید آپ کے پاس ہو، مگر میں سمجھتا ہوں، جو میں روز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں شاید گھر سے دوسری مرتبہ سالن بھی نہیں ملتا. وہ محلے میں باہر نکلے تو لوگ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ بے غیرت، بے حیا، بد دل، بد دماغ انسان ہے، ایسے کیا بات کریں. وہ سوشل میڈیا پہ چھپ کے بیٹھ جائے گا اور 804 لکھ لے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو فالورز لینے کا، پھول لینے کا، کہ یہ ہمارا ماہتی ہے اور لوگ دڑا دار اس کی تعریف کر رہے ہیں. اگر اس کا ماضی ضمیر دیکھا جائے تو یقین مانے وہ ایک ٹکے کا آدمی اپنی سوسائٹی میں نہیں ہوگا. کچھ کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جن کو محفل میں کبھی آ جائیں تو لوگ منہ پھیر نہیں لیتے، بلکہ کہتے ہیں انہوں کے نے بلایا جناب، کہ اس کو کس نے انوائٹ کیا ہے. اتنی ہو کہ مگر وہ مفت کا کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی لائف پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ باشعور پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بزدل اس لیے ہو کہ جو شخص اپنے ملک، اپنے جھنڈے، اپنی فوج کے خلاف ہوگا وہ بزدل ہوگا. وہ چھپ کے وار کرے گا، سوشل میڈیا پہ چھپ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح فوٹو سامنے لا کے تصویر کے ساتھ آئے، چونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا اشر ہونا ہے. اگر نہیں ہے تو گلف سٹیٹس کو دیکھ لیں، جنہوں نے چن چن کے ان لوگوں کو پاکستان، بلکہ پہلے سزائیں دی، پھر پاکستان ڈپورٹ کیا. یورپ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، برٹش پاسپورٹ ہو، ان کے پاس برٹش پاسپورٹ میں اسائلم سیکر ہیں، یہاں وہ بھیک مانگ کے کھاتے ہیں. وہ کچھ جو بہت چیختی چلاتی تھی کدھر گئی؟ انہوں نے فیم لیا، وہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہوتی. کچھ خیال کریں اپنے وطن کا. یہ مت سوچو، کینیڈی نے کہا تھا، یہ مت سوچو کہ تمہیں ملک نے کیا دیا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ملک کو کیا دیا. گالیاں، پاکستانی جھنڈے جلانا، پاکستان کا دفاع نہ کرنا، پاکستان فوج مخالف نعرے مارنا، تمہیں کون پاکستانی کہے گا؟ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. لوگوں کی چال نہ چلو، اپنی چال چلو اگر ہمت ہے تو، جو آپ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ بزدل ہو. آپ کسی کے سامنے آگے بات نہیں کر سکتے، آپ اپنی فوٹو لگا کے بات نہیں کر سکتے. توڑے وہی سامنے آئے. خاموشی سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس وقت چلتا ہے جب آپ سیسا دیوار بن جائے، پلائی دیوار بن جائیں. اپنے وطن کا جھنڈا بلند کریں، اپنے وطن کو بلند کریں، اپنے وطن کے نام کو بلند کریں. پاکستان زندہ باد.